اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا والوں کے پاس نہیں۔ لاحصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتے جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلدی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ کیسے تمہیں ہمیشہ آزمائش میں رکھ سکتا ہے؟ یہ کائنات کا اصول ہے کہ ہر رات کے بعد دن کو اور دن کے بعد رات کو آنا ہے۔ اس طرح ہر تنگی کے بعد کشادگی اور ہر دکھ کے بعد راحت کو آنا ہے۔ اور تم تو بہت بہادر ہو اور تم تو بہت صبر سے کام لیا ہے۔ اب تو خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو چلو اٹھو، شاباش، ہمت کرو۔ وہ تمہاری ہر تڑپ سے واقف ہے۔ وہ عنقریب تمہاری ساری دعائیں سنے گا۔ وہ زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ کے معاملات میں زیادہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ بس وہی جانتا ہے۔ مایوس بھی نہ ہوا کرو، مایوسی تو کفر ہے۔ اور تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر بھول گیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں بھولتا، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں۔ وہ تو ایک چونٹی کا بھی حساب رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تہجد کی دعائیں تو زبان پر آنے سے پہلے کن کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور پھر آخر میں صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بدلے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ کے مل جانے کے معجزے ہوتے ہیں۔ ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں بھی ہے، تبھی تو دل ضد کر رہا۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، قبولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے، ارے تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ خود کہو گے، یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والے آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو اور پورے یقین سے مانگو۔ وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ جو تمہارا بغیر قضا تہجد میں اٹھنا ہے یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تم آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں بدلنے والا ہے۔
جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تو تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جن دعاؤں کو تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، اصل میں وہی دعائیں تو اللہ کو پسند آ جاتی ہے۔ جن سجدوں کو تم طویل کرتے ہوئے اپنی تہجد ادا کرتے ہو، اصل میں وہی سجدے تو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، جو آج مشکل ہے کل وہی آسانی ہوگی۔ جس تکلیف میں تم اللہ سے مدد مانگتے ہو، اصل میں وہی تکلیف تو تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ مت بھولو تمہارا رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں تکلیف سے نکال کر صبر کی راہ پر چلنا سکھا دیتا ہے۔ مت بھولو تمہارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ مت بھولو تمہارا رب صرف کن کہتا ہے اور ہر شے فیکن کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر تو ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری چاہت کو تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اپنی منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے پھر اللہ بھی اسے خوش رکھتا ہے۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے۔ تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی تو ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے۔ تو تمہیں یقین رکھنا ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو مشکلات دیتا ہے وہی تمہارے لیے مدد کے وسیلے بھی بنا دیتا ہے۔ وہ یوں تمہارا صبر آزماتا ہے کہ کب تک تم اس سے مانگتے ہو، اور یوں تمہاری محبت کو آزماتا ہے کہ کیا اس کی محبت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ پاتے ہو۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو تو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تو پھر نصیب کے لکھے ہوئے پر مایوسی کیسی؟ تمہارا رب جب چاہے جو چاہے بدل سکتا ہے۔ جب اللہ کی جانب سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ یقین رکھو، یقین رکھو، اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور جب تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہے